جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بیوی کی انا کی دجیاں نہیں اڑاتا، بلکہ جو بن مانگے اپنی عورت کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکی کے لیے اپنی بیوی کی عزت نفس کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ جو اپنی بیوی کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنی بیوی کو نصیحت کرے تو تنہائی میں کرے اور اس کی تعریف کرے تو سب کے سامنے کرے۔ اس دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، پھوپھی خالہ ماموں انکل کا رشتہ، بٹ ون آف دا پیور اینڈ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ از دا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، میاں بیوی کا رشتہ، بہت ہی پاک رشتہ، بہت ہی مضبوط رشتہ۔ اینڈ قرآن پاک نے جو میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا، جو کانسیپٹ دیا، آج تک کوئی بھی معاشرہ نہیں دے سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دیٹ مینس دے آر یور گارمنٹس، وہ آپ کا لباس ہے، اینڈ یو آر دیئر گارمنٹس، آپ اس کے لباس ہو، یعنی کہ میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے میاں کا لباس ہے۔ اینڈ لباس کا مطلب یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، اس کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اینڈ دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کا سب سے زیادہ جو کلوز ہوتا ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے، انسان کے جسم کا سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تبھی اللہ نے ایک شوہر کو اپنی بیوی کا لباس بنایا ہے اور بیوی کو اپنے شوہر کا لباس بنایا ہے۔ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلے یہاں پر ایک رشتہ بن گیا، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اس دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس کے بعد باقی سارے رشتے بنے۔ اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جتنی محبت ہو، جتنا پیار ہو، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اینڈ شیطان کو ایک بار کہا گیا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ کامیابی، تمہیں سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہے؟ کب تجھے لگتا ہے کہ آج میں نے کوئی بڑا کام کر دیا، آج میں خوش ہوں؟ اس نے کہا کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے سے میں جدا کرتا ہوں، اینڈ جب وہ جدا ہوتے ہیں، میری وہ چال ان پر کام کر جاتی ہے، تب میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی خوبصورت رشتہ بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر احساس کرنے والا ہو، جب ہم سفر خیر خواہ ہو، تب زندگی بہت ہی مہربان لگتی ہے، بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں جو آپ سب کو پتہ ہوگے، سب کو پتہ ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اگر کسی اور کو، کسی بندے کو اگر سجدہ کرنا ہو تو پھر اپنی بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کو بہت بلند مقام دیا ہے، بہت بلند مرتبہ دیا ہے۔ بٹ ڈو یو نو کہ ایک شوہر پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے، کس طرح اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ ہم نے سنا ہے، مطلب سبوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ بیوی کو یہ کرنا چاہیے، بیوی کو وہ کرنا چاہیے، اپنے شوہر کا ماننا چاہیے۔ ہاں، دس از دا ریالٹی، یہ تو ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، فرض بنتا ہے ایک بیوی پر۔ بٹ اس کے باوجود جتنے فرائض بیوی کو ہیں اتنے ہی تو شوہر کو بھی ہے نا۔ جو قدر ایک بیوی کو اپنے شوہر کو کرنی چاہیے، وہی قدر ایک ہسبینڈ کو بھی کرنا چاہیے نا اپنی بیوی کو۔ یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ ہے؟ اس پر ہم بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرد پر، ایک شوہر پر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ ہر ایک مرد بتا سکتا ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، عورت ایک بیوی کس طرح ہونی چاہیے، بٹ کیا مرد جانتا ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس مرد، اس شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد، ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کو خطا ہو گئی تو شوہر نے معاف کیا، اچھا مرد ہے جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے، جو کپڑے پیسے اپنی بیوی کو دے کر ایسا نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے،
جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بیوی کی انا کی دجیاں نہیں اڑاتا، بلکہ جو بن مانگے اپنی عورت کو محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکی کے لیے اپنی بیوی کی عزت نفس کو کچلتا نہیں ہے، بلکہ جو اپنی بیوی کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنی بیوی کو نصیحت کرے تو تنہائی میں کرے اور اس کی تعریف کرے تو سب کے سامنے کرے، جو سب کے سامنے اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا، جو باقی لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت نہیں اچھالتا، اپنی بیوی کو بے عزت نہیں کرتا، وہ ایک اچھا مرد اور ایک اچھا شوہر۔ اس میں ساری کوالٹیز ہوں کہ بیوی کو کس طرح خوش رکھے، بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو کیسے منائے، بیوی غصہ کرے تو کیسے صبر کرے، بیوی چلائے تو اس کو کیسے کنٹرول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے، کس طرح پیش آتے تھے۔ ایک بار اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہیں، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل میری ساری کائنات مجھ سے روٹھی ہے۔ میں ایسا فیل کرتا ہوں کہ ساری کائنات، پوری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ اتنی محبت، اتنی شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چاہتے تھے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اسلام کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی بیوی ہوتی ہے، اسی لیے اپنی بیویوں کی بات سنو۔ بیوی جب اپنے مسائل، اپنے دکھ درد اپنے شوہر کو بولتی ہے نا، وہ آپ سے شکایت نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ آپ ہی ہو جو اس کے ہر دکھ درد میں ساتھ دو گے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے، اس کے باپ نے ایک جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے، تو یہ فرض آپ پر بنتا ہے کہ آپ اس کے ہر دکھ میں شامل ہو، ہر غم میں شامل ہو۔ بیوی پریشان ہو جائے تو اس کی پریشانی کو سنبھالنا ہے آپ کو، اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے آپ کو۔ بیوی ناراض ہو جائے اس کو منانا ہے، وہ اعتماد کرتی ہے آپ پہ، she trusts upon you۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو۔ اس لیے اپنی بیوی کی سنو، وہ خفا ہو جائے اس کو منا، وہ غصہ کرے اس کو سمجھو، وہ غصہ کرے تو کنٹرول کرو، صبر کرو، اس کو سمجھاؤ۔ اور یہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ صرف اس دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ کل جنت میں بھی یہ ایک ساتھ ہوں گے۔ اگر یہ دونوں جنتی ہوں گے تو ایک ساتھ ہوں گے وہاں پہ بھی۔